کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی غیر مسلم سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نہ ان کی شرائط ایسی ماننی ہے جو اسلام کے خلاف ہوں۔ گزشتہ رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو عزت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو عزت اس طرح دی کہ فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور فرشتوں کے سامنے ان کو عزت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی ورثے میں دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کی اولاد کو اختیار دے دیا، دونوں راستے دکھا کر بتایا کہ آپ ان میں سے جس راستے پر چلنا چاہیں آپ چل سکتے ہیں، اور شیطان کو اتنی زیادہ عبادت کے عوض میں قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی گئی، اور اسے بھی کہا کہ تو جس کو ورگلانا چاہے ورگلا سکتا ہے، لیکن کسی کو زبردستی اپنے راستے پر نہیں چلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اور ابلیس کے قصے کو بیان کر کے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، غور کرو کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ تم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، جو عزت آدم علیہ السلام کو ملی تھی ویسی ہی عزت ورثے میں تمہیں بھی مل سکتی ہے اگر تم ایمان کی حالت میں زندگی گزارو اور ایمان پر ہی جان دو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وگرنہ تم اگر قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، تمہارے انکار کی وجہ سے قیامت کا دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ دوسری آیات میں سورہ اعراف میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا، یہ چاہے اس کا پیر ہو یا اس کا مذہبی امام ہو یا اس کا نماز پڑھانے والا امام ہو یا اس کا کوئی سیاسی لیڈر ہو، جس کو بھی اس نے لیڈر سمجھا، امام سمجھا، رہنما، رہبر سمجھا، اس کے پیچھے ساری زندگی گزارتا رہا۔ تو ایسے گروہوں کو جب امام کے ساتھ ہی ان سب کا اکٹھا انجام ہونے کے لیے قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، یہ مشرکین کے مریدوں کو بھی نصیحت ہے کہ تم ابو جہل کے پیچھے یا کسی اور سردار کے پیچھے چل کر اپنی آخرت برباد نہ کرو، جیسا ان کا انجام ہوگا تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا، کیونکہ ہر بندہ یا ہر پارٹی اپنے لیڈر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ کیوں نہ تم اللہ کے رسول کو لیڈر بناؤ، اس کو امام بناؤ، اس کو رہبر رہنما بناؤ اور اس کی پیروی کرو، تو تمہارا آخرت کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، باقی اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے کہ جب یہ اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کر رہے ہوں گے۔ مریدین اپنے پیروں کو یا عوام اپنے لیڈروں کو یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم دنیا برباد کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور اب ہمارا انجام بھی برا ہوگا، اور لیڈر پیر ان سے کہیں گے کہ تمہیں ہم نے زبردستی اپنے راستے پر نہیں چلایا تھا، ہم تو صرف تمہیں نصیحت کرتے تھے، ایک بات کہتے تھے، اور اب ہمیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، اب تم ہم پر الزام لگاؤ یا نہ لگاؤ، جہنم میں ہم سب برابر ہیں، اکٹھے ہی رہنا ہے۔ تو جب میدان محشر میں جمع ہوں گے اس وقت سب کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، پھر وہ اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر پیچھے چھپا لیں گے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ فرشتے جب ان کو نامہ اعمال دیں گے تو فرشتوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا نامہ اعمال اچھا ہے، کس کا نامہ اعمال وزنی ہے، تو وہ نیک لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، اور وہ بندہ خود بھی نامہ اعمال پڑھے گا اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے خوشخبری دی گئی ہے۔ اور برے لوگوں کو جب نامہ اعمال ملے گا تو بعض جگہ یہ ہے کہ فرشتے اس کا ہاتھ اس کے پیٹ کے اندر سے ڈال کر پیٹھ کے پیچھے سے نکالیں گے اور اسے دھکا دے کر موڑ کر اس کے پچھلے ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے اور اسے دھکا دے کر کہیں گے کہ چلے جاؤ۔ اور بعض نے کہا کہ جب اس کو نامہ اعمال ملے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت ہلکا ہے
اور وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے چھپانے کے لیے وہ اپنا نامہ اعمال اپنی پیٹھ پیچھے چھپا لے گا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ اس کو نامہ اعمال مل گیا ہے اور پڑھنے کا مطالبہ نہ کرے۔ فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، اس جگہ صرف نیک لوگوں کے نامہ اعمال کا ذکر ہے، کیونکہ نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو یا نہ کرو، آخرت کو مانو یا نہ مانو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے آخرت آ کر ہی رہے گی۔ تمہارے تیاری نہ کرنے سے، تمہارے انکار کرنے سے آخرت ختم نہیں ہونے والی۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی کو مان لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں، فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، تو ایسے صحابہ اکرام کو، ایسے مومنین کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنا نامہ اعمال خود بھی پڑھیں گے۔ باقی اس کی وضاحت 29ویں پارے میں ہے کہ وہ لوگوں کو بھی کہیں گے کہ یہ رہا میرا نامہ اعمال۔ ایک جگہ ہے کہ وہ کتاب کو اٹھا کر بلند آواز سے کہیں گے کہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اور رشتہ داروں کو بلا بلا کر کہیں گے کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ولا یظلمون فتیلا، اور جب وہ اپنا نامہ اعمال پڑھتے ہوئے خوش ہوں گے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی کے بدلے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی ڈبل کر کے اللہ تعالیٰ نے جزا دی ہے، تو وہ بہت خوش ہوں گے اور وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ آج کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو لوگ دنیا میں ہدایت کو دیکھنے سے اندھے بنے رہے، انہوں نے آنکھوں سے صحیح استعمال کر کے فائدہ نہ اٹھایا، آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے معجزات نہ دیکھے، یا آنکھوں کے ذریعے ہدایت کا راستہ نہ دیکھا، یا دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا، تو قیامت کے دن ان کے جسم کی بھی آنکھیں نہیں ہوں گی، جس طرح انہوں نے اپنی روحوں کی آنکھیں چھپا لی تھیں، آنکھوں سے کام نہ لیا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وہ گمراہ ہوں۔ ایک اندھا تو اپنے کام کسی نہ کسی طریقے سے انجام دے لیتا ہے، کبھی کبھار اندھا پیدل بھی چل لیتا ہے، صرف اس کو ایک لاٹھی یا آواز کا سہارا ہوتا ہے کہ آواز سے لوگوں کو کہتا پھرے کہ مجھے رستہ پار کرا دو یا مجھ سے ٹکرا نہ جانا۔ ایک اندھے کا واقعہ ہے کہ وہ لالٹین اٹھا کر رات کو جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ رات کے اندر تو اندھیرا ہے اور اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لالٹین کی ضرورت ہوتی ہے اس بندے کو جس کی آنکھیں ہوں، تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تو لالٹین لے کر جائے، دن کو جائے، رات کو جائے، تیرے لیے تو برابر ہے، لالٹین کا تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں آنکھوں والے اندھے کے لیے لالٹین لے کر آیا ہوں کہ کچھ لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود مجھ سے ٹکرا جاتے ہیں، میں یہ لالٹین لے کر آیا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور مجھ سے ٹکرائے نہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اندھا اپنے کام کر سکتا ہے، یا وہ راستہ دیکھ سکتا ہے، یا کسی نہ کسی طرح راستے پر چل سکتا ہے، لیکن وہ آنکھوں والے کی نسبت تیزی سے بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، اور اپنی منزل پر جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، آخرت میں جو اندھا اٹھایا جائے گا جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ ایک اور آیت میں ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کو آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور پھر وہ پکار کر کہے گا کہ میں تو دنیا میں بینا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا، آخرت میں میری آنکھیں کہاں چلی گئی، میری بینائی کہاں چلی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح تو نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے ذکر کو بھول گیا، اسی طرح آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہی اس کا معنی ہے کہ آخرت میں تو وہ بہت ہی زیادہ گمراہ ہو جائے گا اور اس کو راستہ بھی نہ ملے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ پہلے عقیدہ بیان کر دوں کہ اہل سنت والجماعت ہوں یا شیعہ ہوں یا اہل ظواہر ہوں، ان سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معصوم ہیں، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ نبوت سے پہلے کیا، نہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کیا، اور صغیرہ گناہوں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا دل میں بات ڈال کر اس سے متنبہ کیا اور اس سے بچا لیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے
اور اس سے تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو سمجھانا مراد ہے کہ اگر نبی کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے تو کوئی رعایت نہیں، نبی کے لیے تو اتنی رعایت ہو سکتی ہے کہ ان کو کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اور نبی کے لیے یہ وسیلہ مقام بھی ہے کہ قیامت کے دن ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اے نبی، ان مشرکین نے تو یہ بہت ہلے بہانے کیے، 12 سال تک آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اور 12 سال کے بعد 12ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورگلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی دھمکیاں اور طرح طرح کے انعامات لالچ دینے چاہے، جس میں ایک سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ 25 سردار مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا اور ہمارا معاملہ سیدھا کر کے جائیے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو پورے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں، آپ جس سے چاہے شادی کر لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ اچھی بیوی چاہیے، خوبصورت بیوی چاہیے، اور نہ مجھے دنیا کی مال و دولت سونا چاندی چاہیے، مجھے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے، جس کام کی ذمہ داری لگائی ہے، میں وہ دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے ورگلانے کے لیے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہماری چند باتیں مان لیں، ہمارے مشرکانہ عقائد میں کوئی نہ کوئی ڈیل دے دیں اور ہم سے کمپرومائز کر لیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، تھوڑی سی باتیں آپ ہماری مان لیں، تھوڑی سی باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں انہیں گالی نہ دیں، انہیں برا بلا گمراہ نہ کہیں، آپ ان کا معاملہ چھوڑ دیں، اور اسی طرح جو ہمارے معبودوں کے خلاف آیات ہیں آپ ان کو صرف بیان کرنا چھوڑ دیں، باقی ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، آپ کی دعوت میں روڑے نہیں اٹکائیں گے اور آپ کو کھلی اجازت ملے گی۔ اور اسی طرح کا واقعہ بنو ثقیف کے ساتھ بھی ہے، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ تھوڑی سی اپنی دعوت میں نرمی پیدا کریں تاکہ نئے لوگ اس دعوت کو قبول کریں اور اس دین کی طرف پلٹ آئیں، اس کے بعد آپ سختی کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور شرک کے حوالے سے کوئی رو رعایت نہیں دی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، اے نبی ان لوگوں نے تو آپ کو فتنے میں ڈالنے کی، آزمائش میں ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، اور قریب تھا کہ آپ ان کی بات کو مان لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کی بات مان لوں، اس سے اسلام کی قوت بڑھے گی اور افرادی قوت ملے گی اور زیادہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، جب وہ پکے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں سختی کر لوں گا اور شرک کے معاملے میں ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے احکام میں یا اللہ کی وحی میں یا قرآن میں رد و بدل کر دیں اور کچھ ایسی باتیں ایڈ کر دیں یا ایسی باتیں چھپا لیں جو قرآن کا حصہ نہیں یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد آپ کے دوست بن جاتے، آپ کے مددگار بن جاتے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک کیا ہے، تو اس طرح کا خیال آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام میں زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ آپ کو جو وحی کی گئی ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں ان کی بات مان لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی اور کہا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی کافروں کی، مشرکوں کی باتوں میں نہیں آتا اور ان سے کمپرومائز نہیں کرتا، ہم آپ کو ہر بات پر متنبہ کریں گے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی برا خیال آئے گا تو ہم آپ کو وحی کے ذریعے یا اچھے خیالات کے ذریعے دل میں بات ڈال کر آپ کو متنبہ کریں گے اور آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ نے تو ان کی بات ماننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ
لا تجد لك علینا نصیرا، اے نبی اگر بالفرض آپ نے جو ارادہ کیا تھا اس کو پورا کر لیتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہم دگنا عذاب تمہیں دیتے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی کافر کی باتوں میں آ جائے، کسی مشرک کی باتوں میں آ کر دین کے معاملات میں کوئی کمپرومائز کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ دنیا میں بھی اس کو دوہرا عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں یا آخرت میں عذاب دینا چاہے یا ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی سرپرست نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لے۔